حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کسی چیز کے سے متعجب ہو کر سنے، غور سے سنے، انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا، متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن، جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہیں، دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں، اتنے دن ہیں، خربوں سے خربوں نیکیاں، خربوں سے خربوں نیکیاں، اسی وقت بیٹھ کے یوں سمجھ لیں 1 منٹ میں جتنے دنیا میں دن ہیں، اور پھر وہ درخت آگے سنیں، وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو جاتا ہے۔ ایک بابا جی تھے، ان کی قوم عالیمان قوم ہے، عالیمان کہتے تھے، نام یاد نہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہا بابا جی کاروبار، آکے جھانبا، یہ ایک مخصوص لفظ ہے ان کا، میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آکے جھانبا مارتا ہوں۔ جھانبا اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو، اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے، چیزیں، شاخیں، تنکے، بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے، سمجھ گیا نا، اس کے ساتھ آتی ہیں، اس کو آپ گھسیٹتے جائیں، جو کچھ بھاگا پڑا ہے، رسی پڑی ہے، شاپر پڑا ہے، لفافہ پڑا ہے، اسی کے ساتھ سمیٹتے آئیں گے، تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے آتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کاروبار کیا؟ کہہ رہا بس میں جھانبا برینا بات ہوا نے بات۔ وہ جھانبا کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں بیچتا تھا بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ دانتا نہیں ہوتا یہ خواتین، اس کے گلے میں ہوتا تھا، ساتھ ایک قطر ہوتا تھا، ایک وہ بیچتا تھا۔ دوسرا عطر ہوتا تھا جس کو والے کہتا کپڑا پھٹ ونجے خوشبو نہ ونجے، اس کے بارے میں الفاظ تھے، کپڑا پھٹ جائے خوشبو نہ جائے۔ تیسرا کوئی سرما تھا، وہ بیچتا تھا۔ شہر کے دروازے ایک بازار کے چلتے پھرتے ایسے، اس کو وہ جھانبا کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تھوڑی دیر کام کرتا ہوں، روزی بن جاتی ہے، میں آتا ہوں۔ یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑا، اس پہ اتنا بڑا جھانبا لگا، متعجب ہو کر، تعجب میں آ کے ایسی تعجب، اچھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے، لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں میں؟ 12 تقریباً کہہ رہے ہیں آپ، کوئی مجھے 100% بتائے۔ 12 اگر 12 بھی ہے تو ایک 12 پہ ہر حرف پہ کتنے درخت؟ ایک درخت، اور درخت کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جی 12 اس کے حرف ہیں، تو آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی۔ یہ مومنانہ مزاج ہے۔ مومن چلتے چلتے اپنی آخرت کی کمائی کرتا جاتا ہے، چلتے چلتے اپنی آخرت، اپنی دنیا۔ اچھا پھر ایک اور فائدہ ہوگا، جتنی اس کے لیے درخت پتے تسبیحاں کریں گے اتنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جتنا نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس کی رحمتوں کے یہ نور میں آتا جائے گا، اور جتنا نور میں آتا جائے گا اس کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ٹلتی جائیں گی، اور جن بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں کو جادو، جنات، نظر بد، بیماریاں، تکلیفیں، حادثات، گلیاں بند ہونا، راہیں بند ہونا، رزق بند ہونا، صحت بند ہونا، مشکل، یہ سب ایسی ٹلتی اور کٹتی اور ہٹتی جائیں گی، ایسی ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا، اس کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھی، اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کے کہا اے کنکریوں،
تم میری گواہ ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے ہاتھ سے انہیں پھینک دیا۔ اس رات دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا، لیکن دیکھا تو ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ سارے دوزخ کے محافظ کارکن جمع ہو گئے ایک پتھر کو ہٹانے پہ، پر وہ کنکریوں کا پتھر اتنا بڑا پتھر بن گیا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور عاجز آ گئے۔ پھر لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کے لے گئے، یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر آخر اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا، تو پھر یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے جا پہنچے، اور ہر پتھر کہنے لگا اے اللہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر۔ ہر پتھر سفارشی بن گیا۔ ہے کہ جو بندہ سارا دن ذکر کرتا ہے، جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا، پتھر ہے وہ گواہی دے گا، زمین ہے وہ گواہی دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ مجھ پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ مچھلو مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا، عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں، تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہمیری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں۔ یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متکونج مانگو کرلاواں، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں۔ آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو آپ بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں، اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری
مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوٹ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیف، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، اور علی کے پوتے ہیں۔ فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج جس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے؟ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی پھر مزہ نہ آیا۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو۔ آئیں امام زین العابدین کا تحفہ، اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ میں کہ جو بندہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد کاغذ قلم ساتھ رکھے، فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد اسی جگہ بیٹھے باوضو،
صرف 35 بار لکھ لے محمد الرسول اللہ احمد الرسول، صرف 35 بار، یعنی یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ ایک بار بنے گا، اسی طرح 35 بار لکھ کے اپنے ساتھ رکھے گا۔ جو محدثین نے اس کے مشاہدے بیان کیے ہیں پہلے وہ بیان کروں گا، پھر جو اس کے بعد مشاہدے بے بہا ملے ہیں کچھ وہ بھی بیان کر دوں گا۔ لکھا ہے جو طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت اس کاغذ کو، جس کاغذ پہ 35 بار لکھا ہے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک کی کوئی باقاعدہ تعداد محدثین نے نہیں لکھی، چند بار اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا۔ اب فائدہ سنیں، لکھا ہے اس کو تواتر سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، تواتر سے۔ اور حضرت کاشمیری نے تو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ شیخ بونی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا شیر سے زیادہ ہیبت پائے گا، چیتے سے زیادہ پھرتی پائے گا، اور فرمایا اس سے زیادہ اس کو اللہ پاک ذہانت فطانت عطا فرمائے گا اور اس کے اندر کے راز کھل جائیں گے۔ اور شیخ شرف الحق یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو اس کو جیب میں رکھے گا اللہ پاک اس کو اپنے علم میں سے علم دے گا، اپنے حلم میں سے حلم دے گا، اور فرمائے جو اس کو اپنی جیب میں رکھے گا، یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھے گا، جیب سے مراد ساتھ رکھے گا، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے قدرت کے راز اس پہ کھولیں گے، کشف کے، کرامت کے، روحانیت کے، کمال کے، لاہوت کے، ملکوت کے، ناسوت کے، جبروت کے، اللہ اس پہ راز کھولیں گے۔ محمد الرسول اللہ احمد الرسول 35 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس پہ جادو کا وار خطا، جنات کا وار خطا، نظر بد کا وار خطا، اس کی زندگی میں بہاریں اور برکتیں، اور وہ کسی علت سے نجات چاہتا ہے، کہتے ہیں مولا میرا کفن بے داغ جائے، میرے عیب میرے کفن کے ساتھ نہ جائیں، تو اس کو لکھ کے جیب میں رکھے اور اس کو طلوع آفتاب کے وقت دیکھے اور ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھ لے۔ پڑھے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ عجب نظام ہے، اور رازوں میں سے راز ہے، رازوں میں سے راز ہے۔ ایک بات یاد آئی، میں گیا چک درہ سبا، اس سے آگے ایک جگہ گیا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کو، آپ نے جو بتایا ہے اس وظیفے کو میں نے ایک جگہ بتایا، یہاں ایک غٹ پیر دے، بڑے پیر صاحب ہیں قبائلی علاقوں میں، بڑے پیر صاحب، کہا کہ وہ ایک دم چونک پڑے، ہمارے ایک مخلص ہیں پشاور میں رہتے ہیں، ایک دم چونک پڑے، پشتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پیر صاحب ہے یارہ لاہور کے ہیں، وہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ کہہ رہے تمہیں بتایا؟ یہ سب کو بتایا؟ وہ تو سب کو بتایا۔ کہا غصے میں آ گئے بہت زیادہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، ایسے پھینکی، اور ایک ایسے وہ جو ہے وہ تھوک پھینکی، غصے میں آ کے نا نئی نسوار پوڑی سے نکالی، نیا ایندھن پیدا کیا نا، نیا ایندھن، نیا فیول۔ وہ نسوار ایسی چیز ہے، ایک چائے اور نسوار۔ ایک میرے پاس فوجی آیا ڈرائیور، تو میں نے اس کا کہا آج کے بعد آپ نے نا چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا حکیم صاحب کیسی بات کرتے ہیں، میں ایک میجر کا ڈرائیور ہوں سرکاری گاڑی کا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم چائے پیتے ہو اور پھر کھانستے رہتے ہو، یہ چائے نہیں پینی۔ میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا چائے نہیں تو یارہ زندگی نہیں ہے۔ انہیں وہ اسٹیئرنگ پکڑ جلدی کر، چائے پیتا رہے پر اسٹیئرنگ پکڑ۔ کہا انہوں نے نئی نسوار منہ میں رکھی اور ایک کہنے لگے، ایک بہت بڑی سوا من گالی دی، اور کہنے لگے یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ چیز جو ہماری نسل در نسل چلی آ رہی ہے اس نے اس راز کو اتنا عام کر دیا۔ اور پھر کہا جیب سے ایک چیز نکالی
اور کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی، اور عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے، اور وہ فائدے سچ پوچھیں جو خود میرے مشاہدے بھی نہیں تھے۔ میں تو ساری عمر سیکھنے والا ہوں، میں تو چیزیں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو، شخصیات کے نام نہیں لیتا، پر میں خود سیکھتا ہوں، ساری عمر سیکھتا ہوں۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں۔ ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا۔ وہ مالک تھا، ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں، اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، وہ اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ، جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے
میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے،